پر آپ نے شروع میں بلکہ کہا بھی تھا شارٹ کٹ کا دور ہے یہ. لوگ چاہتے ہیں کہ بس کوئی وظیفہ لے لیں اور پیچھے ان کی گھریلو زندگی میں اتباع سنت نہیں ہوتی. اتباع سنت چونکہ ایک کٹھن راستہ ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں، مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم مختلف وظائف کو بیٹھ کے پڑھ لیں اور بہت آسانی سے پڑھے کہ کوئی اور ہی پڑھ لیں، آپ ہی استخارہ کر لیں. جی ہاں، یہ ٹیلی فون کالز بھی اس طرح کی آتی ہیں. حتیٰ کہ اگر ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جو نماز کے بعد پڑھنا ہو، تو یہاں تک سنا گیا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس میں بیچ میں نماز نہ آ رہی ہو، معاذ اللہ. اس طرح کی بھی باتیں سننے میں آتی ہیں. تو دیکھیے کہ اتباع سنت سے جب معاشرہ ہمارا دور ہوتا چلا گیا تو کتنی ساری مصائب نے، تکلیفوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. ٹینشن الگ ہے، ڈپریشن الگ ہے، اور تعویذ، عملیات اور اس کے علاوہ ہزارہ معاملات کھڑے ہو گئے اس وقت. تو لوگوں کے کاروبار بھی اس کے ساتھ ساتھ دکانیں بھی چمکنے لگی. بہرحال کنکلوژن یا حل یہ ہے کہ اتباع سنت، اتباع شریعت کے راستے کو انشاءاللہ ہم اختیار کریں گے تو سکون قلبی بھی حاصل ہوگا، بہت سارے مسائل مصائب سے ہمیں چھٹکارا بھی ملے گا، اور یہ اتباع سنت ہی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا وظیفہ ثابت ہوگا. صحیح. ناظرین، یقیناً جو حل بتائے گئے ہیں، اور میں جب اذان کے وقفے کے بعد لوٹوں گا تو میں کچھ چند آیات بھی پوچھوں گا مفتی صاحب سے کہ کیا پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت پریشان کرتی ہے اور جو بہت تکلیف دیتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس پل میں ٹھیک ہو جائے سب کچھ. ایسا یقیناً اکثر نہیں ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر بندش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج ہے. قرآنی آیات سے اس کا علاج کرایا جائے. اس کے لیے سب سے پہلے یقین ضروری ہے. اگر آپ سوچیں گے کہ بس وظائف بھی وہ پڑھ دے، صرف وظائف، قرآن مجید کو صرف وظائف کے طور پر کرنا، نماز کی پابندی یہ تو فرض ہے، آپ نماز کی پابندی کیجئے. پھر کہا کہ پرہیزگار پر بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا علاج آپ خود کیجئے، پڑھیے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب اب بھی فون آتا ہے 7 سالوں کے بعد، یہ 7واں سال ہے کیو ٹی وی کا سحری کا پروگرام، آپ بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں، جس طرح کا بھی سوال آپ کرتے ہیں وہ کس بھی سطح کا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن کیا میں حق بجانب نہیں ہوں 7 سال یہ پروگرام کرنے کے بعد کہ کم از کم اب تو لوگوں کو پتا ہو جانا چاہیے کہ زکوٰۃ اگر میں نے دینی ہے، میرے پاس 3 لاکھ روپے ہے، تو اس پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے؟ 2.5%. یقیناً آپ کو اس کا فارمولا معلوم ہے، کیا نہیں نکال سکتے ہیں؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ میں موبائل کا کام کرتا ہوں اور اس موبائل کی قیمت فلسطین میں کتنی ہے اور اس کو بصرے میں کتنے کا بیچا جاتا ہے، اور میں اتنے کا خریدتا ہوں تو اتنے کا بکے، تو اس میں پروفٹ کتنا آتا ہے، اس میں کاسٹ کتنی آتی ہے، اس میں اوور ہیڈز کتنے آتے ہیں. ہم یہ سب چیزیں جانتے ہیں. نہیں جانتے تو زکوٰۃ کا حساب نکالنا نہیں جانتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خود اس کا مطالعہ کیجئے، اور پروگرام جو ہم کرتے ہیں اس کو بغور سنیے، اور ایک دوسرے تک اس کا لب لباب پہنچانے کی کوشش کیا کرے. ایک وقفہ اذان کا، کراچی میں انتہائے سحر کا وقت ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور یہ آخری چند منٹس ہیں، آخری سیگمنٹ ہے. جادوگر کے لیے شریعت کیا وعید بتاتی ہے، قرآن و سنت سے ہمیں کیا ملتی ہے کہ جادوگر کرنے والا، سفری کرنے والا کس سزا کا مستحق ہے، اور اس کے علاوہ جس پر کر دیا جائے، بندش ہو جائے، تو وہ کون سی آیات پڑھے اور اپنا معمول بنا لے. مفتی صاحب یہ دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جادوگر جتنے بھی ہوتے ہیں نا، تقریباً یہ کلمات کفر و شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتے. تو ان کے لیے تمام وہ وعیدات ہوں گی جو کفار اور مشرکین کے لیے ہیں. اللہ. اور کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ جو مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دینے کے بارے میں جتنی وعیدات ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں کو تکلیف دینے والوں کے بدنوں کو لوہے کی کنگھیوں سے مطلب اس کو کھینچا جائے گا تو ان کا بدن پھٹے گا. کروانے والا جو لوگوں کو تکلیف اذیت دیتا ہے تو سبب بنتا ہے. تو یہ مطلب وعیدات اس پر ہیں. اس کے لیے بہتر دیکھیں یہ ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی. 4 قل پڑھ کر انسان اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ مسح کر لے. چھوٹے بچے ہیں تو ان پہ پڑھ کر دم کر دیں. اس کے علاوہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات یہ جادو وغیرہ کی پروٹیکشن کے لیے بہت بہترین ہے. اس کے علاوہ اگر اثرات اور جنات کا معاملہ ہو تو سورہ بقرہ کا آخری رکوع
یہ خود میرے معمولات میں بہت زیادہ ہے. میں نے بڑا اس کو مجرب پایا ہے کہ اگر یہ اثرات وغیرہ ہو تو آخری رکوع پڑھ کر دم کر دیا جائے, الحمدللہ بہت بہتر اثرات مرتب. ٹھیک, کیا آخری چند جملے کیا کہتے ہیں یا آپ کچھ تجویز کرنا چاہیں؟ جی بالکل, سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع بتایا, اس کے علاوہ خود سورہ بقرہ کو اگر کوئی زیادہ ہمت کر کے اپنے گھر میں وقتاً فوقتاً اپنی تلاوت میں رکھے تو سورہ بقرہ خود مطلب یہ کہ پوری صورت بہت مؤثر ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادوگر جو ہیں وہ اس پر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, یعنی وہ اس پر غالب نہیں آ سکتے ہیں. یہ واضح الفاظ ہیں حدیث پاک کے. تو سورہ بقرہ کا عام طور پر جو معمول بزرگان دین بتاتے ہیں وہ 40-41 دن تک اگر تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ اثرات کے جو بھی عملیات وغیرہ ہیں یا آسیب ہیں یا جنات وغیرہ یا جادو کا معاملہ ہے تو اس کے اثرات کٹنے لگ جاتے ہیں. اور خصوصاً سونے سے پہلے یہ چاروں کل جو بتائے ہیں ان کی پابندی کی جائے اور اپنی طہارت کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے, پاکیزگی, صفائی ستھرائی, تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکات ہے. مفتی صاحب ایک چیز اور جو بہت ضروری میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جس طرح آپ نے فرمایا, میں نے سنا, لوگوں نے سنا, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, یہ پڑھ سکتے ہیں یا یہ کسی کو آگے بتا سکتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے تو پڑھ لو اور اس کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں بالکل اس کی اجازت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے تو آپ نے جو کچھ پڑھ کے بیان فرمایا یا عمل کر کے دکھایا, اگر اس کو منع نہیں کیا تو وہ عام اجازت ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اور بزرگ قریب ہو ان سے بھی مزید اجازت لے لی جائے, لیکن بغیر اجازت کے بھی جیسے ابھی حضرت نے بیان کیا, میں نے عرض کیا, اگر اس کو اپنے معمول میں رکھا جائے تو انشاءاللہ مثبت اثرات ہی مرتب ہو. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب آپ کا شہزاد حنیف مدنی آخر میں کلام پیش کریں گے. ناظرین محترم, سورہ بقرہ جس طرح کہا گیا, اور اگر یہ ہمت نہ کر پائیں, اتنا وقت نہ نکال پائیں, تو بہت بہتر ہے کہ سورہ بقرہ پڑھیں, ورنہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع, سورہ قلم کی آخری 2 آیات اور چاروں کل, یہ ضرور اپنے معمول میں رکھیں اور اسے پڑھنا چاہیے. اس سے اثرات ختم ہوتے ہیں, زائل ہو جاتے ہیں, اور شیاطین اور جنات بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک لب لباب ہے اس پروگرام کا. مقصد کیا ہوتا ہے جادو کرانے والے کا؟ اصل منبع تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھے مقصد ہے دنیا حاصل کرنا. آج یہ ناممکن ہے کہ کوئی دین حاصل کرنے کے لیے یا کوئی دینی مقصد حاصل کرنے کے لیے, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جنت میں جانے کے لیے, جنت کو پا لینے کے لیے, یا جنت کو جنت میں کسی سے بڑا مقام پا لینے کے لیے کوئی کسی پر جادو کرتا ہو یا اثرات کرتا ہو. کس لیے کرتا ہے؟ دنیا کو پا لینے کے لیے. کون سی دنیا؟ یہ دنیا. آپ کے نظر میں اسی معاشرے میں ایسے لوگ بس رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں, ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے, ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے یہ کام کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئیں, کہنے لگیں, وہ درخت کے نیچے تشریف فرما تھے, کہنے لگیں کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن 200-250 سال عمر ہوتی ہے اور مر جاتے ہیں, اس سے زیادہ عمر نہیں ہو پاتی. اس زمانے میں 800-900-1000 سال ہی عمر ایوریج عمر ہوا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا تو علاج بتایا ہی کہ یہ ایسا کر لو, لیکن فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آخری امت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کی ایوریج عمریں کتنی ہوں گی؟ کہا کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی عمریں ایوریج 50 سال ہوا کریں گی. عرض کرنے لگی, کیا وہ پکے گھر بنایا کریں گے؟ رہنے کے لیے پکے گھر بنایا کریں گے؟ کہا کہ ہاں, پکے گھر, وہ تو ایسی ایسی عمارات بنایا کریں گے, ایسے ایسے محل بنائیں گے کہ جنہیں لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آیا کریں گے, رہنے کے لیے. کہا اگر میں قسم خدا کی اس دور میں ہوتی تو میں ساری عمر اس درخت کے نیچے اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں گزار دیتی. ہم اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں, اس دنیا کو پانے کے لیے کہ جس کا عرصہ ہی اتنا تھوڑا ہے. اس بات پر غور کیجئے, سرور کیجئے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے. تسلیمات. جانی بے بتہا گزر کن
نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیا عالم محمد را خبر کن ضیا عالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد زیروے لطف سوے من نظر کن زیروے لطف سوے من نظر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن مشرب گرچہ شد جامی ز لطفش مشرب گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم پارے دیگر کن خدایا ای کرم پارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ضیا عالم محمد را خبر کن ضیا عالم محمد را خبر